الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق اللہ العظیم۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ جو، لو اگر، ترکو چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو تو وہ ڈریں، علیہم ان کے بارے میں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا لہذا چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں، قولاً بات، سدیداً درست، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا پس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ گزشتہ کئی آیات جو ہم پڑھتے آئے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے جو ولی اور سرپرست ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی ہدایات عطا فرمائی تھی، جن کا حاصل یہ تھا کہ جو یتیم بچہ ہے اس کے مال کی مکمل حفاظت کی جائے اور یتیم کا مال یتیم کے ضروری اخراجات میں خرچ کیا جائے، اور یتیم کے اخراجات کے علاوہ یتیم کا مال کہیں اور استعمال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ یتیم جب جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کو اس کا مال دے دیا جائے۔ انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ جو
کسی بھی یتیم بچے کے سرپرست ہیں اور ولی ہیں، ایسے لوگوں کو، اور اسی طرح جو کسی کے مال کے بھی ذمہ دار بنے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالی یہاں پر انہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے قبضے میں مرنے والے کا مال آ جائے، جن لوگوں کے قبضے میں مرنے والے کا مال آ جائے، وہ لوگ مال پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس مال کے شرعی حصے داروں کو ان کے حصے دے کر اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں۔ ظاہر ہے جو ورثاء ہوتے ہیں ان میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی اور یتیم بھی اور چھوٹے بچے بھی، مرد بھی اور خواتین بھی۔ اگر انہیں ان کا حصہ نہ دیا جائے یا ان کا حصہ دینے میں دیر لگائی جائے تو ان کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جس کا جو مال ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ خود مر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جنہیں یہ چھوڑ کر جائیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی کیا خواہش ہوگی کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہر شخص کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا مال اس کی اولاد کو پورا پورا مل جائے۔ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں اب تمہارے پاس اختیار ہے اور تمہارے قبضے میں دوسرے کا مال ہے، تو اب بھی یہی بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ، سوچو، اور جو حقدار ہیں ان کا حق انہیں ادا کرو۔ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور میراث صحیح طریقے پر تقسیم کرنی چاہیے۔ بچوں کا مال ایسے ولی یا ایسے وصی کے سپرد کرنا چاہیے جو مال کے معاملے میں امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرے، خیانت نہ کرے، بچوں کا خیال رکھے اور ان پر مناسب طریقے سے خرچ کرے۔ تو ایسے شخص کو جو سمجھدار ہے یتیم بچوں کا مال دینا چاہیے، اور جس کے بارے میں خدشہ ہے کہ یہ شخص یتیم کا مال اسے ادا نہیں کرے گا تو ایسے شخص کے قبضے میں یتیم کا مال نہیں دینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ذمہ داری کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی وصیت کرتے دیکھے جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو ایسی وصیت سے روکے۔ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے سامنے ایسی وصیت کر رہا ہے جس میں وارثوں کا نقصان ہے، تو ایسے شخص کو وصیت کرنے سے روکنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ وارثوں کا حق نہ مارو۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے عرصے میں ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے اور میرے ورثاء میں صرف ایک لڑکی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال کی 2/3 2/3 اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دوں. 1/3 1/3 اپنی بیٹی کے لیے رکھ لوں اور باقی سب کا سب صدقہ کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آدھا مال صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 کی تو اجازت دے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے. اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کے بارے میں وصیت کرنے سے انہیں منع فرما رہے ہیں اور اس کی حکمت بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا چاہیے. جب آپ کے پاس مال ہے تو پھر وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال تھا، آپ نے وہ سارا استعمال کر لیا، ادھر ادھر لگوا دیا، اب آپ کے بعد آپ کے جو ورثاء ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 کی وصیت کریں تو یہ اچھا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ فرمایا. کیا کہا؟ 1/3 بھی زیادہ ہے. تاہم شرعاً کوئی بھی شخص اپنے مال کے بارے میں 1/3 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 30 روپے ہیں تو یا ایک شخص کی ملکیت میں 3 لاکھ روپے ہیں تو شرعاً وہ 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے. اس سے زائد کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس سے زائد کی وصیت کرنا درست نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی ایک اور ہدایت دے رہے ہیں. فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ان الذين بے شک جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں اموال مال الیتامى یتیموں کا ظلمن ظلم کرتے ہوئے ظلم کے ساتھ انما یقیناً یأکلون وہ کھا رہے ہیں یا وہ بھر رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ. ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں
وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون، اور عن قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ میں، وسیصلون سعیرا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا، وسیصلون سعیرا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے یتیموں کا مال خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی تھی، اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالی یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے بڑی سخت سزا بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عن قریب یہ مال ان کو کھینچ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات کا واقعہ پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے لبوں کی طرح تھے، بالائی لب، اوپر والا لب سکڑا ہوا، دونوں نتنوں پر تھا، اور نیچے کا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا تھا۔ ایسی بھیانک صورت کہ اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ ناک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ سینے پہ لٹکا ہوا ہے۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے پر استعمال کرتے تھے، یتیموں کا مال بے جا طور پر ظلم کرتے ہوئے کھاتے تھے، تو انہیں اللہ تعالی کیا سزا دے رہے ہیں کہ ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے اور حقدار کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کچھ لوگوں کو قبروں سے ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھ دی۔ بہرحال یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور میں نے فلاں جگہ پہ مال خرچ کر لیا، فلاں چیز میں نے لے لی، لیکن در حقیقت انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ورثاء کا مال تقسیم نہیں کرتے، یتیموں کا حق نہیں دیتے، اور ظاہری طور پر
نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے دوسروں کا حق بھی مارا ہوا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے افراد کو اس آیت کے مضمون پر بار بار غور کرنا چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ میراث کا مال تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے گھر گھر کی حالت خراب ہے، اور اس کی نحوست ہمارے ہر فرد پر پڑ رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ایسے معاملات میں سستی کرتے ہیں ان کی اس طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے، احساس دلانا چاہیے۔ آگے والی جو آیات آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے فوت ہونے والے کے مال میں کس وارث کا کتنا حصہ ہے اس کو بالتفصیل اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیات کے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہمارے ذہن میں یہ نقشہ رہنا چاہیے، جس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کا جو ترکہ یا جو وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے بنیادی طور پر اس مال کا کیا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شریعت جو ہم پر لازم کرتی ہے وہ یہ بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ فوت شدہ کا جو مال ہے وہ اس کی وفات کے ہوتے ہی اس کی ملکیت سے نکل گیا اور اس کے ورثاء کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا جو مال ہے سب سے پہلے اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں فوت ہونے والے کی وہ پوری کی جائیں گی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں سب سے پہلے اس کے مال سے وہ پوری کی جائیں گی، اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر شریعت کہتی ہے اس مال کو مرحوم کے ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دو۔ اب فوت شدہ شخص کی یا فوت شدہ فرد کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کی وفات کے بعد سب سے پہلی ضرورت 3 ضروریات ہیں اس کی۔ نمبر 1 کفن دفن کے اخراجات، نمبر 2 اس کے ذمے کسی کا مالی حق ہے تو اس کی ادائیگی، نمبر 3 اس نے کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہوئے وصیت کی ہے تو اس کی ادائیگی۔ یہ 3 حق ہیں جو فوت شدہ کے اس کے مال کے ساتھ اس کے مال میں جاری ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ فوت ہونے والا جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ یہ اخراجات کفن دفن کے تب پورے کیے جائیں گے جب کسی اور نے اپنی طرف سے نہ کیے ہو۔ اگر کسی اور نے اپنی طرف سے کر لیے تو پھر یہ جو مرحوم کا مال ہے اس میں سے وہ اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ اور 2 ان اخراجات میں کسی قسم کی فضول خرچی نہیں ہوگی، بلکہ جو ضرورت ہے صرف اسی پر خرچ کیا جائے گا،
اس کے علاوہ کہیں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ضرورت ہے خرچ کرنے کی لیکن پھر خرچ نہ کیا جائے، تو شریعت کہتی کنجوسی بھی نہیں کی جائے گی، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اس کا مال استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج کل بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو ہم نے بنا لی ہیں، شریعت کی نظر میں وہ ضروریات نہیں۔ کفن دفن کے اخراجات سے کفن دفن کے جو اخراجات ہیں ان کی تفصیل اگر ہم دیکھیں تو جیسے قبر ہے، قبر کا انتظام، اس کے کفن کا انتظام، اور اسی طرح اور کفن دفن پر قبر بنانے پر جو اخراجات آتے ہیں، نہلانے پر اگر کوئی خرچہ آئے تو یہ چیزیں اس سے نا وہ اس کے ترکے سے نکالی جائیں گی۔ ان کے علاوہ کوئی چیز کسی جگہ پر اس کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا۔ آج کل فوت شدہ کے جنازے کے موقع پر دیگیں تیار کی جاتی ہیں تاکہ جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ کھانا کھا لیں۔ تو یہ کھانا کھلانا آنے والوں کو، یہ جو ورثاء ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ کھلا رہے ہیں، تو مرحوم کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس چیز کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ مرحوم کے ترکے سے صرف اور صرف کفن کے اخراجات اور دفن سے متعلق اخراجات یہی نکالے جائیں گے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو شریعت کہتی ہے میت کے مال میں سے ادا کرنا لازمی ہے، وہ کسی بھی شخص کا کوئی قرض ہے میت کے ذمے، فوت شدہ کے ذمے، تو فوت شدہ کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ کفن دفن کے اخراجات کے بعد قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کی مالیت جتنی بھی ہو، چاہے میت کا سارا مال قرض کی ادائیگی میں لگ جائے یا اکثر مال لگ جائے، بہرحال میت کا قرض اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ جب تک میت کا قرض ادا نہ ہو جائے اس وقت تک وصیت بھی اس کے مال میں جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ جتنا بھی قرض ہے وہ سارے کا سارا قرض میت کے مال سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نہ ورثاء کو دیا جائے گا قرض ادا کرنے سے پہلے اور نہ ہی وصیت نافذ کی جائے گی، بلکہ ان دونوں سے پہلے مرحوم کا ترکہ ادا کرنا فرض ہے۔ مرحوم کا ترکے سے قرض ادا کرنا فرض ہے۔ اگر میت کے ذمے قرض نہ ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے، اس صورت میں میت اگر کوئی وصیت کر کے گئی ہے اور وصیت شریعت کے دائرے میں آتی ہے تو ایسی صورت میں میت کے باقی ماندہ مال کے تیسرے حصے میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ میت کا قرض ادا ہو گیا، قرض کی ادائیگی کے بعد مال بچ گیا، تو اب جو مال بچا ہے اس مال کے تیسرے حصے میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی، جبکہ وہ وصیت شریعت کے دائرے میں۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت کر دے، کہتا ہے میرا سارا مال جو ہے نا کسی مدرسے میں دے دیا جائے، میرے سارا مال کسی مسجد میں لگا دیا جائے، میرا سارا مال عیدی والوں کو دے دیا جائے، تو تب بھی میت کی جو وصیت ہے وہ صرف اور صرف تیسرے حصے میں نافذ کی جائے گی۔ تیسرے حصے سے زیادہ مال میں وصیت نافذ کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت کی ادائیگی کے بعد پہلے کفن دفن کے اخراجات، پھر قرض کی ادائیگی اور پھر باقی ماندہ مال میں سے وصیت،
ان تینوں اخراجات کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تو قرض کی ادائیگی کے بعد اس کا سارا مال وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت وارث کے لیے وصیت کرنے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے وارث کا حق متعین کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت کرنے سے شریعت نے منع کر دیا۔ البتہ اگر کوئی شخص وارث کے لیے وصیت کر جائے اور فوت ہونے والے کے جو ورثاء ہیں وہ سب کے سب بالغ ہیں اور وہ ورثاء اپنی دلی رضامندی سے اس وصیت پر عمل کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں وارث کے حق میں وصیت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ سارے ورثاء بالغ ہیں اور وہ دلی طور پر اس وصیت پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وارث کے لیے وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں ان کے حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ 3 قسم کا مال، نمبر 1 کفن دفن کے اخراجات، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت کی ادائیگی۔ ان 3 کے بعد ورثاء میں ان 3 اخراجات کے بعد جو مال بچے گا وہ مرحوم کے ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اب مرحوم کے ورثاء کون کون ہیں اور ان کا حصہ کتنا کتنا بنتا ہے، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سب کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔